اس مبارک مہینے میں جب پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر ندا دینے والا یہ ندا کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا، اے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہم توبہ کرنے والے تو بنیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ندا شام مغرب سے لے کر صبح تک گونجتی رہتی ہے کہ ہے توبہ کرنے والا کوئی کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی سائل جس کے سوال کا میں جواب دوں۔ اور افطاری کے وقت روایت میں آتا ہے افطاری کے وقت 60,000 گنہگاروں کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اس مبارک مہینے میں۔ اور جب عید الفطر والی رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے گنہگاروں کی مغفرت فرمائی اس ایک رات میں پورے اس مہینے جتنے تعداد کے حساب سے اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ رب اتنا کریم ہے۔ تو اصل میں ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں، ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا تو ہو گئے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقصد دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اس رب نے ہمیں فرما دیا کہ بندوں تمہاری پیدائش کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تمہیں اور کسی مقصد کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا و مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، ہم نے تو نماز ہی چھوڑ دی ہے، نماز تو عبادتوں کی عبادت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا وہ صرف عبادت نہیں ہے، مسجد میں جا کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا وہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر لمحہ اس رب حقیقی کی منشا و مرضی کے مطابق گزرے۔ اس رب حقیقی کی منشا کیا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ میرے امتیوں اس طرح زندگی گزارو۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ ہم اگر حضور علیہ السلام کی محبت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں پھر ہماری صورت بھی حضور علیہ السلام جیسی ہو جانی چاہیے، ہماری سیرت بھی حضور علیہ السلام جیسی ہو جانی چاہیے۔ ویسے بھی ایک عام طریقہ کار ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی ادا اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی جس بندے سے جس کی محبت ہوتی ہے کوشش کرتا ہے اس کی ادا اپنائی جائے۔ تو ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو ہمیں ان کا روپ اپنانا چاہیے، ان کی ادا اپنانی چاہیے، ان کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں، صرف تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس ایک مچھر کی پر کے مطابق جس کی ویلیو نہیں ہے، فرمایا کہ سمندر میں انگلی ڈالو، تمہاری انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم کتنا کوشاں رہتے ہیں، اپنے آپ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اچھے اچھے مکان بناتے ہیں، جو استاد والے ہیں وہ گاڑیاں لیتے ہیں اور آسائش و آرام کہتے ہیں کہ ہم آسائش و آرام سے زندگی گزاریں، تو پھر وہاں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، جو انعامات و اکرامات والی زندگی ہے، وہ جنت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اتنے بڑے انعام و اکرامات ہیں کہ پوری دنیا جیسے جتنے محل اس سے بھی بڑھ کے ایک امتی کو حضور علیہ السلام کے امتی کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ آج ہم اتنی بے دردی سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں لیکن
हमें ये नहीं पता कि इनके छोड़ने का हमें कितना अजाब झेलना पड़ेगा। हम बड़ी बेदर्दी से रोज़े को छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक ताला की नेमत उज़्मा जो कि बेदर्दी से हम उसको इफ्तार करते हुए फिरते हैं। तो मेरे भाइयों सुन लो कि एक रोज़ा, एक रवायत में आता है कि जिसने एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ा किसी शरिया जो किसी शरी उज़र के, तो 9 लाख साल उसको एक रोजे की एवज में जहन्नम में जलना पड़ेगा। 9 लाख साल सोचें, वो एक दिन जो 50,000 साल का एक दिन है वहाँ का, तो 9 लाख साल सोचें एक रोजे के एवज में। तो हम कितने बेदर्दी से छोड़ते हैं। वो लोग अंकल जाफर साहब इधर तक आए हैं। ये जाफर साहब कहने का मकसद ये है, तकदीर का मकसद ये है कि कोशिश ये करो कि इस दुनिया पर ज़िंदगी दीन और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक ताला को मंगो। बहुत ही दिल मुझे बहुत ही दिल आज भी तौबा, आज भी आज के बाद मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद कोई आज के बाद मैं दीन और इस्लाम को नखरे खत्म करती है तौबा कबूल करने वाला वो है। मैं आगे हाथ रखी उसने कौन बुढ़ी है कौन बुढ़ी थी हाथ बुन करो फौज गया ना मैं बैठे गली के साथ अल्लाह अकबर सजा का बैठा